امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی حدیث کی معروف کتاب جو کتب ستہ میں شمار ہوتی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ علمی نقطہ نظر سے اس کا کیا نام ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اس نشست میں ہوگی۔ یعنی آپ نے اس حدیث کی کتاب کو اس نام سے بھی سنا ہوگا، سنن الترمذی، اور اس نام سے بھی سنا ہوگا کہ جامع الترمذی۔ اس سلسلے میں امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی یہ جو حدیث کی کتاب ہے، کیا یہ جامع الترمذی ہے یا یہ سنن الترمذی ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ السنن کس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، الجامع کس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، یہ بات آپ کو اچھی طرح جاننا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے السنن اور الجامع کا جو معنی ہے، دکتور ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ، جن کا ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے آپ کی وفات ہوئی ہے، متعدد کتابیں ہیں آپ کی کتاب ہے معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، اس میں السنن اور الجامع کا جو معنی انہوں نے بتایا ہے الگ الگ، یعنی حرف السین میں آپ جائیں گے تو آپ کو السنن کا معنی ملے گا۔ تو السنن کا معنی جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ السنن ہی فی اصطلاح المحدثین کتب الاحکام المرتبہ علی الابواب الفقہیہ من الطہارہ والصلاۃ والزکاۃ الی ابواب العتق۔ کہا کہ احادیث کا وہ مجموعہ جو احکام سے متعلق ہو اور فقہی نقطہ نظر سے اس کے ابواب جو قائم کیے جاتے ہیں، مرتب کیے جاتے ہیں، اس طرز کی کتابیں، طہارت، نماز، زکوٰۃ، پھر اسی طرح کے جو احکام، مسائل، عبادات، اس کے بعد جو بیوع وغیرہ کے جو مسائل ہیں، نکاح کے، فرائض کے وغیرہ وغیرہ، الی ابواب العتق، یعنی کتاب الجہاد والسیر، پھر اس کے نتائج جو ہوتے ہیں، وہاں تک کے جو مسائل ہیں، سب کا جو اس طرز کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو السنن کہا جاتا ہے۔ دکتور ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھا اس میں کہ ولا يذكر فيها شيء من الموقوفات والمراسیل، یعنی یہ جو السنن اس طرز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں موقوفات، موقوف روایتیں، مراسیل، یہ سب نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں جب السنہ کہتے ہیں، یعنی سنتن، محدثین کی زبان میں کہ لا تسمى سنتن فی اصطلاح المحدثین، محدثین کی اصطلاح میں اسے سنت نہیں کہتے۔ جو سنن کی جو اصطلاح میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس میں موقوف، مراسیل، اس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مان لیں فَإِن ذُكِرَ فِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ لِلْإِسْتِشْهَادِ بِهِ، اگر موقوف روایتیں، مراسیل جو اس میں ہوتی ہیں، یہ بس استشہاد کے لیے، جو مسئلۃ الباب ہے، اصل الحدیث جو ہوتی ہے، بس اس کی تائید کے لیے، کسی مزید معنی کی وضاحت کے لیے یا دیگر فوائد کے لیے، اصلاً اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کے جو حدیث کی کتاب ہے وہ ہے السنن۔ اسی لیے دکتور ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیے، السنن حرف السین میں جب انہوں نے اس کا معنی بتایا تو آگے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، ان سب کا بھی تعارف کروایا انہوں نے۔ اس کتاب کا نام الجامع بھی ہے، اس کو جامع بھی کہتے ہیں۔ الجامع کا کیا مطلب ہے؟ الجامع کا معنی بتاتے ہوئے دکتور ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ نے ان کی جو معجم مصطلحات الحدیث، ابھی اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا، اس میں انہوں نے یہ معنی بتایا کہ اس طرز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کہ مرتبن، یعنی ایسی کتابیں، مرتبن علی ابواب الفقہ، لیکن فقہی اعتبار سے کیا معنی ہے اس کا؟ الجامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث کی کتابیں جو فقہی اعتبار سے ہی مرتب کی جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک زائد بات کیا ہوتی ہے
اس میں زائد بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جمیع موضوعات الدین، دین اسلام کی نمائندگی میں شرعی اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں تقریباً مسائل کا احاطہ ان کتابوں میں ہوتا ہے، جنہیں الجامع کہا جاتا ہے۔ عقیدتاً و شریعتاً، یعنی عقائد سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے اور شرعی احکام و مسائل سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا العقائد، الاحکام، السیر، التاریخ، الآداب، الرقاق، الفتن، التفسیر، اشراط الساعہ، المناقب، یہ سبھی موضوعات چونکہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے یہ اسی طرز کی ہے، اس میں احکام و مسائل بھی ہیں، ایمانیات کا جو حصہ ہے اس میں خصوصی طور پر کتاب القدر اس میں موجود ہے، آخری کتاب کتاب المناقب ہے وغیرہ۔ بہرحال تو اس اعتبار سے بھی اس کو الجامع کہتے ہیں علمی اعتبار سے۔ یہاں تک ایک بات ہماری ہو جاتی ہے، یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ السنن، وہ بھی درست ہے، الجامع وہ بھی درست ہے، لیکن مطلقاً جب اس کا نام جو ہے جو اہل علم کے ہاں ہوتا ہے عمومی طور پر اغلب وہ ہے السنن۔ کتب ستہ میں ہم جب اصطلاح بتاتے ہیں کہ سنن اربعہ، اس اعتبار سے کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، لیکن موضوعات کا جو احاطہ اس میں ہوا ہے اس کو الجامع بھی کہتے ہیں۔ دکتور ضیاء کی جو ابھی میں نے بات کی رحمہ اللہ، انہوں نے الجامع کا معنی بتاتے ہوئے جو بطور مثال اس طرز کی کتابوں کے جو نام انہوں نے دیے ہیں نا، الجامع الصحیح امام بخاری امام مسلم کی طرح انہوں نے جامع ترمذی کا بھی نام لکھا، اس میں سنن میں بھی لکھا ہے اور یہاں بھی لکھا ہے، تو دونوں نام اس پر جو ہے منطبق ہوتے ہیں، السنن بھی اور الجامع بھی۔